انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نصیحت ایک کہانی میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چرواہا اپنی ایک بکری کے بچے کو گود میں لیا ہوا تھا، اسے پیار سے سہلا رہا تھا اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے میرے اللہ، میں تیرے قربان، تو کہاں ہے؟ اے اللہ، تو میرے پاس آ جا، میں تجھے خوشبودار صابن سے خوب مل مل کر نہلاؤں، تجھے مالش کروں، تجھے سرما سلائی کروں، تیرے بال سنواروں، تیری ٹانگیں دباؤں، اس وقت تک تیری خدمت کرتا رہوں جب تک تجھے میٹھی نیند نہ آ جائے۔ اگر مجھے تیرے ٹھکانے کا علم ہو جائے تو تیرے لیے روزانہ خالص دودھ اور مکھن لاؤں۔ اگر تو کبھی بیمار ہو جائے تو تیرے سگے رشتہ داروں سے بھی زیادہ تیری خدمت کروں، تیرے گھر کی جھاڑ پونچھ کروں، تیرا بستر بچھاؤں، میلا ہو جائے تو اسے صاف کروں۔ الغرض اپنی عقل کے مطابق اللہ سے اپنی اندھی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا۔ اتفاق سے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ انہوں نے جو چرواہے کی باتیں سنی تو اپنے قدم روک لیے، اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، ارے بے وقوف، تجھے علم ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ تیرا یہ کہنا تجھے کفر میں مبتلا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک اور مبرہ ہے۔ وہ ہم انسانوں کی مانند نہیں ہے کہ وہ تھک کے چور ہو جائے، اسے نیند نہیں آتی، نہ ہی اس کا کوئی گھر ہے کہ جہاں وہ رہتا ہو۔ وہ تو ایسی ہستی ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہیں۔ تو اپنی زبان کو روک، اپنی زبان کو قابو میں رکھ تاکہ تیرے یہ کفریہ جملے اوروں کے کانوں میں نہ پڑیں۔ جب چرواہے نے پیغمبر خدا کی بات سنی تو کہنے لگا، آپ نے تو میرے منہ پر قفل لگا دیا، میں اس قدر پشیمان ہوں کہ میرے تن میں گویا ایک آگ سی لگ گئی ہو۔ اور وہ چرواہا دیوانوں کی مانند اپنا گریبان چاک کر کر دوڑنے لگا اور ٹھنڈی آہ بھر کر جنگل میں چلا گیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ کا جانا ہوا اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، یعنی کوہ طور پر۔ تو رب تعالیٰ نے آواز دی، اے موسیٰ، تم نے ہمارے ایک بندے کو ہم سے جدا کر دیا، جبکہ ہم نے تمہیں اپنے بندوں کو خدا سے ملانے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ دور کرنے کے لیے۔ ہم جدائی کو پسند نہیں کرتے۔ ہم نے ہر انسان کی صورت اور سیرت جدا بنائی ہے، بالکل اس طرح جیسے ایک دوا کسی کے لیے امرت تو کسی کے لیے زہر ہلاہل ہوتی ہے۔ اسی طرح اس چرواہے کی باتیں نور تھیں، مگر وہ باتیں اگر تم کرو تو تمہارے لیے نار ثابت ہوں گی۔ جس طرح انسان میری تسبیح کرتے ہیں، ان کی تسبیح کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن تسبیح کرنے والوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اے موسیٰ، ہم کسی کے ظاہر کو نہیں دیکھتے، ہم اس کے باطن پر نگاہ رکھتے ہیں۔ جب جناب موسیٰ نے پروردگار عالم کی یہ بات سنی تو اس چرواہے کی تلاش میں نکل پڑے۔ بڑی دوڑ دھوپ کے بعد جناب موسیٰ کو وہ چرواہا ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے کو خوشخبری سنائی کہ اے چرواہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دے دی ہے کہ تم جس طرح چاہے اسے یاد کرو، تمہارے لیے کوئی پابندی، کوئی آداب نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں ہے، تو بہت خوش نصیب ہے، تجھ پر خدا مہربان ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ خدا بند متعال اپنے بندوں سے بہت بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور خدا کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے بندے اسے یاد کریں، چاہے کسی بھی لہجے میں، کسی بھی انداز سے یاد کریں، بس خدا سے متمسک رہیں، اسے یاد کریں، کیونکہ رب کائنات انسان کے باطن کو دیکھتے ہیں، ظاہر کو نہیں۔ اب اجازت دیجیے، اگلی کہانی کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔